بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سردیوں کی چھٹیوں میں اضافے کے باعث ہم اپنی جو ہے وہ تعلیم کا آغاز آن لائن کلاسز کے ذریعے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی اردو کی کتاب کا پہلا سبق حمد جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ شاعر نے اپنی حمد میں کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے۔ تو آج ہم نے اس حمد کے پہلے جو 3 بند ہیں ان کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ ہم اس حمد کا جو آخری بند ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ شاعر اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ نیچے آپ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے باب حرم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس حمد کا ماخذ ہے۔ ماخذ کہتے ہیں کہ جہاں سے جو چیز لی جائے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی بات ہم کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہ اس کا ماخذ کہلاتا ہے۔ ماخذ مطلب لیا گیا، تو یہ چیز وہاں سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم کا ماخذ کیا ہے؟ باب حرم۔ تو اب ہم اپنے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ منصب کہتے ہیں عہدے کو، ٹھیک ہے، آپ اعزاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ آدمیت کہتے ہیں آدم ہونا، یعنی انسان ہونا۔ منصب آدمیت کا مطلب بنے گا آدمی ہونے کا شرف۔ تو یہ پہلے بھی میرے خیال میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ شرف ہے کیا۔ یہ شرف انسان کو دیا گیا عقل و شعور ہے، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تو نے مجھے باقی مخلوقات میں سے جو شرف بخشا ہے، یعنی مجھے عقل و شعور عطا کیا ہے۔ تو یہ انسان کا بہت بڑا شرف ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل و شعور عطا کیا ہے، اور پھر اس کو 2 راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اپنے اختیار سے وہ راستہ اختیار کر لے، اور یہی انسان کا امتحان ہے، اور یہی انسان کا شرف ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے سب سے پہلے کیا کیا؟ انسان بنایا، انسان ہونے کا شرف بخشا، اور پھر انسان بنانے کے بعد کیا کیا؟ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ جب تو نے مجھے عقل و شعور دے دیا، مجھے بتا دیا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو پھر تو نے مجھے اپنی خلافت بخشی ہے۔ خلافت کہتے ہیں جانشینی کو، نائب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کہتے ہیں نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب نائب ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نائب یا خلیفہ کب بنایا جاتا ہے؟ جب ایسی مخلوق کو بنایا جا سکتا تھا جس کے پاس عقل و شعور ہو، جس کے پاس اختیار ہو۔ تو اب یہ دونوں چیزیں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بخش دی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو نے مجھے آدمی ہونے کا منصب سونپا، پھر تو نے مجھے اپنی خلافت بخشی، اور خلافت بخشنے کے بعد تو نے مجھے زمین میں بھیج دیا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ تو اب تیسرے بند مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اب جب تو نے مجھے ایک امتحان میں ڈال ہی دیا ہے، تو اب شاعر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اب مجھے شوق کے سجدہ بھی عنایت کر۔ سجدے کا شوق یعنی عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری بندگی کروں شوق سے،
تیری محبت سے، تیری محبت میں کیا کروں، میں تیری اطاعت کروں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مختلف صورتوں میں عبادت کرتے ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی مدد کر کے، یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہر اچھا کام جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہاں شوق سجدہ سے مراد صرف نماز نہیں ہے، اصل میں سجدہ ایک تو اپنے اندر، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ انسان میں جو اللہ نے چیزیں رکھی ہیں نا، بہت سی خواہشات ہیں، اسی طرح اس میں انسان میں اللہ نے ایک تکبر بھی رکھا ہے، کہ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ تو سجدہ کی اصطلاح بھی اللہ نے انسان کو سکھائی، یہ اسی کی ضد ہے، تکبر کی، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ ہمیشہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے نا جو آپ سے بہت بڑا ہوتا ہے، یا جو آپ سے اونچا ہوتا ہے، جو آپ سے بلند تر ہوتا ہے۔ تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو کم تر تسلیم کرتا ہے۔ تو یہی بات شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نے مجھے اختیار بھی دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے، میرے اندر خواہشات رکھ دی، تو اب مجھے سجدے کا شوق بھی دے دے، کہ میں کہیں تیرے سامنے باغی نہ ہو جاؤں، کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے سامنے ہی کھڑا ہو جاؤں، تو مجھے عبادت کا شوق دے۔ تو یہاں سجدے سے مراد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ سجدہ جو ہے وہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تم کم تر ہو۔ تو اگلا مصرع میں وہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر۔ خم کہتے ہیں جھکنا، جھکا ہونا، یا مڑے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خم دار وہ تلوار کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ تو جب تو مجھے سجدے کا شوق دے دے تو پھر میں کیا ہو جاؤں، میرا سر جو ہے وہ تیری دہلیز، دہلیز چوکھٹ پر، تیرے در پر جو ہے وہ جھکا رہے، بس میں تیرے سامنے اعلان جنگ نہ کروں، ٹھیک ہے، میں تیرا باغی نہ ہو جاؤں، میں کہیں تیرے سامنے نہ کھڑا ہو جاؤں۔ تو مجھے کیا کر، عاجزی دے، اور وہ عاجزی سجدے ہی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری مصرعے میں شاعر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میری یہی التجا ہے، التجا کہتے ہیں گزارش، درخواست، دعا، کہ اے خدا میری یہی التجا ہے کہ میرا سر تیری دہلیز پر جھکا رہے۔ تو امید، یہ ہمارا شعر تھا، تو امید ہے کہ مجھے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو ذہن میں نہ بیٹھی ہو، یا کوئی کسی قسم کا سوال ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ہوم ورک میں پوچھ لیا کریں۔ ہوم ورک آپ کا یہی ہوا کرے گا، جب ہم نظم پڑھیں گے اس میں آپ نے شعر کا مفہوم لکھا کرنا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آئی ہے۔ تو مفہوم دو سے تین لائنوں کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ ہوم ورک لکھ کے مجھے سینڈ کر دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے پورٹل پہ، میں وہاں چیک کر لوں گا۔ تو وہاں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔